السلام علیکم دوستو سیالکوٹ کے واقعے کو آج 2 دن گزر چکے ہیں اور 2 دنوں میں آپ نے بے شمار شعبدہ بازوں کے بیانات سنے. ان میں آپ کے حکمران طبقہ بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، علماء حضرات بھی ہیں اور بے شمار ٹی وی اینکر اور یوٹیوبر بھی ہیں. شعبدہ باز میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی بات جو ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد، بلکہ ایسے کیا کسی بھی واقعے کے بعد ہم سنتے ہیں کہ ہم باحیثیت قوم شرمندہ ہیں، ہمیں ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ جو 2-3 ویک میڈیا کی زینت بنتا ہے، اس کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے، اس لیے میں نے کہا کہ شعبدہ، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں اور ان کے ذمہ دار کون ہیں اور جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کون ہیں، اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن میری ویڈیو ذرا پلیز آپ ذرا غور سے سنیں اور پوری سنیں. چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، ویڈیو لائک کریں نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا، پر ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ڈائریکٹ آپ لوگوں سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا درندہ صفت انسان، یہ جو بے شرمی کا بنا ہے، یہ سارے تقریباً 90% آپ لوگ 90% جو ہے ان کا یہی حال ہے، ان کی یہی مینٹلٹی بنا دی گئی ہے. تو یہ کیسے بنی، اس کے پیچھے کون ہے، ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، اور یہ بنانے والے آج آپ کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. جیسے کل عثمان جو بزدار صاحب ہے، جو ہمارے جو صوبے کے شوکاز وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا، اور پھر مرکزی حکومت کے کچھ معاون خصوصی علماء کرام اور منسٹروں وغیرہ نے بھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لوگ جو تھے یہ انسان نہیں تھے، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں انہوں نے شرمندہ کر دیا. اب یہ چیز جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا یہ لفظ پکڑ لیا جائے یا یہ چیز مان لی جائے کہ یہ لوگ انسان نہیں تھے، تو یہ جو انسان نہیں تھے تو کیا تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ درندگی ہوئی، بربریت ہوئی. تو درندہ کیا ہوتا ہے؟ درندہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو چیڑ پھاڑتا ہے یا انسان کو کاٹتا ہے، جیسے کتا ہو گیا، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا. تو ہم جو برا انسان ہوتا ہے اس کے لیے اکثر، حالانکہ کتا بڑا وفادار جانور ہے، ہم اس کے لیے اکثر کتے کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگ کتے تھے، یہ تصور کر لیا جائے، ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے جو معاون خصوصی ہیں، علماء حضرات یا منسٹر یا جو اینکر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، تو یہ کتے تھے. اگر یہ مان لیا جائے، اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تو اب یہ بات جو بڑی آپ کے دل کو شاید ٹھیس لگے گی، لیکن یہ سننی پڑے گی، کیونکہ انڈائریکٹلی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کھل کے کہہ نہیں سکتے، وہ بولتے نہیں کیونکہ پھٹتی ہے. تو جو کتا ہوتا ہے وہ کتا بھونکتا ہے. اب وہ لوگ تو نعرے لگا رہے تھے، سب نے ویڈیو دیکھی ہے، اب وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور گستاخ رسول کی سزا تن سے سر جدا، اس قسم کے. تو یہ جو لبیک لبیک کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اس کا مطلب وہ یہ بھونک رہے تھے، یہ نعرے نہیں تھے لگا رہے بقول ان کے. میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ میرے نزدیک یہ جو ہے بالکل یہ نعرے جو ہے وہ اسلام کے، قرآن کے اور خدا تعالیٰ کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں بھی اسلام میں ہم دنیا پوری میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس قسم کا ریئیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسلام ہمیں تعلیم ہی نہیں دیتا کہ کسی بھی مسئلے پہ کسی انسان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور وہ بھی موب کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں نہیں سزا دی جائے، موب کے ہاتھوں. تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ جو نعرے تھے وہ لوگ بھونک رہے تھے. اب یہ بھونکنا یا یہ نعرے ان کو سکھائے کس نے؟ اصل میں یہ ان کو آئے کہاں سے؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ میں پرانی نہیں جاتا، ضیاء الحق کی بات آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بے شمار لوگ جو میری عمر سے تھوڑے کم ہیں، ان کو ضیاء الحق کے دور کا پتہ نہیں، اس کی ایجوکیشن کا نہیں پتہ، وہاں کیا ہوا. میں کل کی بات کر دیتا ہوں. جب ممتاز قادری نے سلیمان تصیر کا قتل کیا، تو ہم جیسے بے شمار لوگوں نے اس پہ آوازیں اٹھائیں، اس پہ حکومت نے بھی جو ہے وہ ایکشن لیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بات بہت پھیلی، اور اس کو ہماری اسلامی حکومت نے سزائے موت دی. اب اس ایک طرف سزائے موت دی جا رہی ہے، دوسری طرف جب وہ تاریخ میں آتا تھا اس پہ پھول پھینکتے تھے، پھول. اب وہ جو کالے کوٹ پہ کے قانون کے رکھوالے، وہ جو ایڈوکیٹ تھے،
وہ ان پھول پھینکنے والے اگر ان کو اس وقت پکڑ لیا جاتا، اگر ان کا منہ بند کر دیا جاتا، اگر ان کے ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے جاتے اس وقت ان درندوں پہ، اصل میں وہ درندگی جو ہے نا جو کر رہے تھے، اس نے تو جو ایک درندے نے تو مار دیا، اب جو اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ پکڑ کے ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جاتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو ایک طرف تو میڈیا کو کوریج سے منع کر دیا گیا، دوسری طرف انہی حلقوں نے کہا کہ جنازہ بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پھر سیاسی مفاد تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانا تھا کہ دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے اسلام کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو قابو پاؤ، ہمیں اور فنڈ دو، ہمیں پیسہ دو تاکہ ہم ان کو قابو پا سکیں۔ تو اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے اس کا جنازہ کروایا گیا، جو کہ تاریخی جنازہ ہوا، پھر اس کا مزار بنوایا گیا، پھر اس پہ وہ پارٹی بنائی گئی جو اس کے مریدین بنائے گئے۔ تو یہ کس نے بنائے؟ وہ بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی پکڑ کے پہلے نہیں لایا تو اب کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کس نے یہی جو لب بیک جب شروع ہوا تھا تو فیض آباد کا جب دھرنا ہوا تھا نواز شریف کے خلاف، تو جو ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں ہزار کے لفافے بانٹ رہے ہیں وردی پہنے حضرات، جس نے اس کو بھیجا پیسے دے کے، اور جو وہ بانٹ رہا تھا اس کو اس وقت نہیں پکڑا تو اب پکڑے، اب اس کو الٹا لٹکائیں کہ یہ دیکھو تمہاری ایجوکیشن نے کیا کیا، وہ ہے مجرم۔ پھر جب یہ لوگ دوبارہ نکلے تو انہوں نے جب اسی نعرے پہ اسی طرح اسی موب نے اسی طرح ڈنڈوں کے ساتھ 10 سے 12 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا، بے شمار گاڑیاں جلائیں، موٹر سائیکلیں جلائیں اور املاک کو تباہ کیا، پھر یہی حکمران طبقہ جنہوں نے ان سے معاہدے کیے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے۔ عمران خان کو، اس کے جو حمیتی ہیں جنہوں نے اس کو معاہدہ کیا، جو بیچ میں پڑے، خواہ وہ جرنیل ہو، خواہ وہ کوئی جج ہو، خواہ وہ مذہبی رہنما ہو، ان کو آج اس واقعے کا ذمہ دار ڈائریکٹ ٹھہرانا چاہیے۔ کیونکہ آج لب بیک والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ جو اس نے پوسٹر پھاڑا تھا وہ لب بیک کا ہی پھاڑا تھا یا پھڑوایا تھا کہ کمپنی میں۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں یار یورپ میں تسی کو پہ جو تو کوئی آسمانوں اتری قوم فیکٹریوں میں اور کام کی جگہ پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ لگے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہے ماسک کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ہیلمٹ پہنو وہ لگا ہوا ہے، یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کام پہ کس قسم، یا کام کے اوقات کے حوالے سے، یا کبھی کوئی لگا دیا بھی آج یہ ہوگا کل یہ ہوگا، یہ چھٹی ہے، ایسے ہے، بوٹ پہنو، اس قسم کے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر مذہبی صورتیں، دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی ہوتی ہے ہر جگہ، کیونکہ اسی تو نوکھے ہی مسلمان نا، باقی دنیا تے ایتھے بالکل وہ جڑی ہے جھگ مارن آئی ہے، اسلام صرف ساڈا ہی ہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو اصل میں تعلیمات جو ہم نے دے دی ہیں، اب وہ لڑکے پکڑ لیے ہیں آپ نے 13 14 100 بندہ پکڑ لیں، ان کو دے دیں، وہ معصوم لوگ ہیں، انہوں نے خواہ درندگی کی ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ان کو یہ بتا دیا گیا، جیسے کوئی بچہ بھی ہو وہ اپنی ماں کے خلاف بات نہیں سنتا، کیونکہ بچپن سے یہ اس کو بتا دیا گیا ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کا، تو ہمارے خون کے اندر ہے۔ تو جب یہ جو نسل پیدا کر دی ہے، اس کے ہم نے خون میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے، وہ تو حوریں، ان کو حوریں، کیونکہ اتنے بد کردار ہم لوگ ہیں، اتنے بدبودار ہیں کہ ہمیں زندگی میں عورتوں لڑکی وغیرہ تو کیا ملنی ہے، مولوی کی بیچارے کی چولی میں بیٹھ کے یہ لوگ 2 4 سپارے سیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ اب ہماری چولی میں آگے کوئی بیٹھے۔ تو یہ ان کا اسلام ہے سارا، یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بس وہ ڈریم، خواب، حوروں کے چکر میں، اور وہ جو مولانا طاہر الجمیل اور دوسرے جو حوروں کی وہ بتاتے ہیں جی اتنی لمبی ہوگی اور آپ کا اتنا کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی طاقت آ جائے گی اور بار بار اب ہم بستری کریں گے، تو وہ ایک جنونی بنا دیا گیا ہے، سیکسولی جنونی، مذہبی جنونی۔ تو جن لوگوں نے بنایا ہے، آج بھی وقت ہے کہ ان کو پکڑے، ان کی تعلیم کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کریں اور عوام کے سامنے لائیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو جھوٹ سکھاتے ہیں، تب یہ مسئلے کا حل شروع ہوگا اور 2 جنریشنیں لگیں گی ہمیں سیدھے ہونے میں، ورنہ جو ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ تو دعا کریں گے ایسے واقعات کم ہو رہے ہیں، ایسے واقعات تو روزانہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہر محلے میں ہر جگہ ایسے لوگ بڑے پڑے ہیں۔ جب یہ 2004 میں یا پتہ نہیں کہ اسی کے آس پاس
وہ شہزاد مسیح اور اس کی بیوی کو جلایا گیا تھا زندہ، اس وقت بھی پورے 6 گاؤں نکل آئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں، جو گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم مندر پہ اٹیک ہوا تو لوگ تو ہر جگہ بپھڑے پڑے ہیں، پاگل ہوئے ہوئے ہیں، ان کو تو بس ایک چنگیاری چاہیے، تو یہ چنگیاری شکر کریں کہ مل نہیں رہی۔ تو اگر آپ نے آج بھی اگر یہ چیزیں بند نہ کی، اس ایجوکیشن کو ختم نہ کیا، اس جو 2 نمبر کی جو دکانداری، مذہبی دکانداری کے نام پہ جو انہوں نے مولوی حضرات نے اور ہمارے حکمرانوں نے جو قوم کو پھدو بنایا ہوا ہے، اس کو یہ ختم نہ کیا تو یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائیں گی۔ تو یہ آج کے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے آپ پہ بھی رحم کرے، اور آپ کے جو بھائی بندے، دوست، احباب، رشتہ دار فارن کنٹریوں میں کام کرتے ہیں ان پہ رحم کرے، کیونکہ یہاں ہر جگہ پہ بے شمار سری لنکن ہے، بے شمار بنگالی ہیں، بے شمار انڈین ہیں، افغان ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ روش یہاں شروع ہو گئی، یہ نفرتیں آپ کی وجہ سے یہاں شروع ہو گئیں، تو یہ جو مال آ رہا نا، جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے فارنر، یہ رہیں گے ریڑھ کی ہڈی، تو ہوگا ویسے دنیا آپ کو ویسے کرے، اور دنیا کے سامنے ہم شرمندہ ہو گئے، دنیا کے سامنے ہمارا وقار ہے۔ وہ ایک گئی دنیا لعنت پاندی ہے، کون سی آرگنائزیشن ہے دنیا کی جس میں ہم آخری نمبر پہ نہیں ہیں؟ کوئی ایک سٹیپ تو کر لو کہ ہم کم از کم اوپر آ جائیں، دنیا کی نظروں میں کوئی بہتری کر لیں۔ یہی ایک ٹیسٹ کے سمجھ لو، اس میں صرف یہ 2 4 5 10 لوگوں کو سزا نہ دو، اس میں آپ یہ تعلیم بند کرو، یہ جو نعرے ہیں لب بیک اور سر تن سے جدا، ان پہ پابندی لگنی چاہیے۔ کیوں کسی کا سر تن سے تباہ ہو، اور کیوں کوئی پرائیویٹ بندہ کرے؟ اگر کوئی سزا دینی ہے حکومت کرے، حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ تھانے میں جائیں اور وہاں رپورٹ کرائیں، تو اس کا سلسلہ آج سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں 1 2 دنوں میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔